وصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکی ہے اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ الاعراف کے خلاصے کا آغاز جو ہے قرآن کریم کے نزول سے ہوتا ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، پس آپ کے دل میں کوئی کجی نہ ہو، پس آپ ڈرائیں، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے واسطے۔ اور اللہ پاک نے جو نازل کیا ہے اسی کی آپ پیروی کیجیے، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کی بات نہ مانیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ جن لوگوں نے نصیحت پکڑی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے نصیحت نہیں پکڑی وہ ہلاک ہو گئے۔ اور وہ یا تو اس حالت میں تھے کہ رات کو سو رہے تھے یا دن کے وقت وہ آرام کر رہے تھے۔ فما كان دعواهم، اور جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت پکارنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ پاک نے یہی بات فرمائی، اب دنیا میں جو نیک کام کریں گے ان کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر سورت کے دوسرے رکوع سے جو ہے آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی، آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا، ان کی پھر صورت بنائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ملائکہ سے کہا بھی ان کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ دلیل پیش کی، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی بھی شیطان کا شمار جو جنات میں ہوتا ہے وہ جنوں کا سردار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی تجھے یہ بات یہاں پر زیب نہیں دیتی کہ کیوں یہاں پر تکبر کرے، نکل جا تو میرے دربار سے۔ شیطان نے پھر اس کے بعد یہ بات کہی کہ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، کہ ضرور میں جو ہے وہ تیرے بندوں کے رستوں میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، میں ان کے سامنے، ان کے پشت سے، دائیں بائیں، چاروں اطراف سے آگے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے وہ قیامت کے دن، اٹھائے جانے والے دن جو ہے اس دن تک مجھے مہلت دیں۔ لیکن مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ جب نفخہ اولا ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تمام لوگ جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے مر جائیں گے، اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی جو ذات رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو شیطان کو مہلت جو ہے وہ نفخہ اولا تک ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ تو اور تیری بیوی رہائش رکھ جنت میں، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے اس وقت وسوسہ ڈالا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جو ہے وہ قرین یعنی ہمزاد ہوتا ہے، ایک ہمزاد جنات میں سے، شیطان میں سے، اور ایک فرشتوں میں سے۔ تو یہ جو جنات میں سے یعنی جو شیطان ہوتا ہے اس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، تو اس نے وسوسہ یہ ڈالا، ما نہاکما ربکم عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ صرف منشاء اللہ کی یہ ہے کہیں تم دونوں جو ہے وہ فرشتے نہ ہو جاؤ، جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہ بن جاؤ، اس وجہ سے منع کیا، اور کوئی وجہ نہیں۔ فدلاہما بغرور، تو شیطان کے دھوکے میں وہ آ گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات فرمائی جب انہوں نے کھا لیا، اللہ پاک نے فرمایا لم نکم عن تلکم الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی بھئی تم نے جو ہے وہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کو کھانا نہیں۔ تو شیطان کا اصل میں اس کی منشا یہ تھی بھی ان کے سطر جو وہ کھول دے، وطفقا یخصفان، اور اس کے بعد پتوں سے جو اپنے سطر انہوں نے چھپانے شروع کر دیے۔ جب آدم علیہ السلام اور
اما حوا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ پاک نے بھی پھر انہیں یہ بات فرمائی بھی کیا میں نے منع نہیں کیا؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک سے کلمات جو ہے وہ مانگی، کون سی کلمات ہیں جس سے ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تمہیں معاف نہ کرے گا، رحم نہ کریں ہم پر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ بات فرمائی بھی زمین پر آپ دونوں اتر جائیں، یہاں پر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے۔ اس کے بعد لباس کے بارے میں بتایا گیا کہ بنی آدم کا تذکرہ، یہاں پر صرف مسلمان ہی مراد نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد اس میں مراد ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ لباس ہم نے اس وجہ سے اتارا تاکہ تم اپنے سطر چھپا سکو، وریشا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ زینت یعنی خوبصورتی حاصل کرنا بھی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بات فرمائی بھی شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیا ہے بنی آدم، جیسے اس نے تمہارے باپ کو جو ہے وہ بہکایا تھا، وہ وہاں سے دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر مشرکین مکہ کا تذکرہ، کیونکہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے تو وہ کہتے یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے، اور وہ دن میں جس کپڑوں میں جو ہے گناہ کرتے تھے، رات کے وقت وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے اس میں طواف نہیں کرتے۔ تو پھر یہ بات فرمائی گئی بھی اللہ پاک نے تو انصاف کا حکم دیا، اور یہ بات فرمائی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت تم پکڑو جب بھی تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اچھے کپڑوں میں جاؤ، اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہاں پر جو ہے لباس کا تذکرہ، اور سب سے اہم بات یہ بتائے گی وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ ایمان لے آنا اور نیک اعمال کرنے، یہ جو تقوی والا لباس ہے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کا اندر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ اللہ پاک کی زینت کو، خوبصورتی کو کس نے حرام کیا ہے؟ حرام جو چیزیں ہیں وہ تو بے حیائی کے کام ہے، جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپ چھپا کر یا کھلم کھلا، اور گناہ کے کام، سرکشی کے کام، اور یہ کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ اور جن لوگوں نے جو ہے وہ جھٹلایا ہماری آیات کو، تو ایسے لوگ ہی پھر جہنم میں گئے۔ اور اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک پہ افطرا یعنی جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگوں نے دنیا میں اپنا حصہ لے لیا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھایا، تو اس کے بعد جب ہمارے فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں تھے تم اللہ کے علاوہ تم پکارتے تھے؟ تو پھر وہ اس وقت یہ تسلیم کرتے ہیں بھی ہم گمراہ ہو گئے تھے، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ تو قال ادخلوا فی امم، نے یہی حکم ہوتا ہے کہ داخل ہو جاؤ اس جماعت میں جو جن اور انس میں سے ہے جو تم سے پہلے گزر گئی، فی النار جو آگ میں ہے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها، جب بھی کوئی جماعت وہاں پر جاتی ہے جہنم میں تو دوسری جماعت اس پہ لعنت کرتی ہے۔ فقالت اخراهم لاولاهم، تو دوسری جماعت پھر پہلی جماعت سے کہتی ہے ابھی ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے، ایک گمراہی کا اور ایک گناہ کرنے کا۔ اور پھر پہلی جماعت یہ کہتی ہے ابھی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اب عذاب چکھو جو تم نے دنیا میں کیا۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جنہوں نے تکبر کیا، کیونکہ شیطان کے تکبر کا بھی تذکرہ شروع میں آیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا تکبر کی وجہ سے کیا، تو یہ جب ان کی روحیں قبض ہوں گی تو آسمان کے دروازے ان پر نہیں کھلیں گے۔ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور دروازے ان پر نہیں کھلیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اب سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا یہ ممکن ہی نہیں، اس وجہ سے یہ بات بتائے گی بھی وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
ان کے لیے جہنم ہے، اور اوپر سے اس کا جو ہے ڈھانپ دینا، یعنی شعلے ہی شعلے ان کے واسطے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ پاک ان پر بوجھ نہیں ڈالتے ان کی وسعت سے زیادہ، اور وہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر جنتی لوگ، ایک گروپ جو ہے وہ جنتی لوگوں کا ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ جہنمی لوگوں کا ہوگا، اور ایک اصحاب اعراف ہوں گے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ایسی دیوار پر ہوں گے جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہوں گے۔ تو وہاں پر ونادوا اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، تو وہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ان کے چہرے سے وہ پہچان لیں گے کہ جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنتی لوگوں سے کہیں گے اصحاب اعراف کہ تم پہ سلامتی ہو، اور ہم بھی اس کی طمع رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر آ جائیں۔ اور پھر وہ جہنمی لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے چہرے سے بھی وہ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا جو دنیا میں تم نے کیا، اور تم تو قسمیں کھاتے تھے اور تمہیں کوئی حصہ نہ ملا۔ اور اس کے بعد پھر جہنمی لوگ جو ہوں گے وہ یہ کہیں گے جنتی لوگوں سے ونادوا اصحاب الجنت اصحاب النار ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کہ کچھ جو ٹھنڈا پانی ہمیں بھی دو پینے کے لیے، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا وہ ہمیں بھی دو۔ تو پھر جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ اللہ پاک نے یہ کافروں پر یہ حرام کر دیا جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق میں لیا، اور اس کے بعد اور دنیا کے میں دھوکے میں پڑ گئے، اور انہوں نے آج کے دن اللہ پاک انہیں بھلا دیں گے جیسے انہوں نے دنیا میں بھلا دیا، اللہ کے احکامات کی وہ پیروی نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کا، ان گروپس کا تذکرہ کرنے کے بعد، اور اصحاب اعراف کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تخلیق کائنات کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو کن ہو جا فیکون، بس وہ کام ہو جاتے، یعنی ایک لمحے میں بھی اللہ پاک جو آسمان زمین کو پیدا کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، جب بھی تم کوئی کام کرو تو تسلی کے ساتھ کرو، اور جب تمہیں یہ بات پتہ چل گئی ابھی تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اب پھر پکارو تمہیں خاموشی اور عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے یہی بات فرما دی بھی میری ہی عبادت کرو۔ اور پھر قوموں کا تذکرہ کر دیا کہ وہ قومیں جو آئیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کا نام نہ لو، اللہ کی ہی عبادت کرو۔ تو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 2800 سال کا جو ہے وہ وقفہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال اور نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے نوح علیہ السلام کی وفات تک 2800 سال کا جو وقفہ بنتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی بات کہی بھی توحید کو تم مان جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، لیکن وہ قوم نہ مانی۔ 80 یا 85 جو لوگ جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ حدیث میں جو 80 کا لفظ جو آ رہا ہے، جس میں ایک جو ہے جرہم جو تھے وہ عربی زبان بولتے تھے، وہ بھی کشتی میں سوار تھے۔ تو اس سے مفسرین نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور سے بولی گئی، اور اگر اس سے بھی پہلے دیکھیں تو جنت میں جو ہے آدم علیہ السلام کو جو اسلام کے بارے میں اور فرشتوں کے درمیان ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی عربی زبان میں تھی۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد پھر جس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہود علیہ السلام جو بھیجے گئے قوم عاد کی طرف۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا، سام کی چوتھی پشت سے جو ہے وہ عاد قوم جو آئی، تو عاد اور سمود ان کے دادا کا نام ایک ہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی بات فرمائی کہ تم جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی۔
تو پھر ان پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا، پہلے 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، ان پر قحط جو ہے مسلط ہو گیا، اس کے بعد 8 دن اور 7 راتیں ان پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا، آندھی طوفان ان پر آئی اور سارے کے سارے لوگ جو وہ مر گئے۔ تو یہ بھی ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب جو آیا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ، عاد اور سمود کے دادا کا نام ایک ہی ہے، تو ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سے یہی بات کہی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق اللہ پاک کی طرف سے واضح دلائل تم تک آ گئی ہیں۔ تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی ایک ایسا کام کر دیجئے جو پہلے نہ ہوا ہو، چٹان سے جو ہے اونٹنی جو ہے وہ آپ نکال دیجئے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، چٹان میں جنبش پیدا ہوئی اور گابن اونٹنی جو ہے وہ باہر نکل آئی۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کو جو ہے وہ قتل نہ کرنا۔ تو وہاں پر شیطان نے پھر اس کو ہم کو فتنے میں ڈالا۔ 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے قوم سے یہ بات کہی کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا ہم میں سے وہ جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ تو وہاں پر قذار اور مصدع 2 اشخاص ایسے تھے، اذ انبعث اشقاہا، کہ انہوں نے کیا کیا، چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کے جب اونٹنی پاس آئی تو ایک نے جو ہے وہ تیر اس کو مارا، مصدع نے اس کو تیر مارا اور قذار نے جو تلوار سے اس کی جو وہ ٹانگیں جو کاٹ دیں۔ تو اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان پر کیا ہوا، زلزلہ آیا۔ لیکن اس سے پہلے جب اللہ کا عذاب ان پر آنا تو سب سے پہلے ان کا رنگ جو زرد ہو گیا، اس کے بعد ان کا رنگ دوسرے دن سرخ ہو گیا اور تیسرے دن ان کا رنگ جو سیاہ ہو گیا۔ پھر ان پر جو زلزلہ آیا اور ساری کی ساری بستی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ تبوک سے واپسی پر اصحاب حجر کے پاس سے جب گزرے، اس بستی کے پاس سے گزرے، تو آپ نے فرمایا کوئی بھی اس بستی میں داخل نہ ہو اور اس کا پانی کوئی نہ پیے۔ اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ، قوم لوط جو حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ برے کام نہ کرو، ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ ان میں مرد جو ہے مرد سے بدفعلی کرتا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے یہی بات کہی، اگر قرآن کریم کے اندر قوم لوط کا تذکرہ نہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہ نہ کہتا کہ کوئی قوم اس طرح بھی کر سکتی ہے۔ تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کا پورا تختہ ہی الٹ گیا اور پھر جو ہے پوری قوم جو تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد قوم مدین کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، یہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ قوم شعیب نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن ان کی قوم جو ہے وہ بھی توحید کی طرف نہ آئی، ناپ تول میں کمی بھی کرتی آئی، تو ان پر بھی جو اسی طرح اللہ کا عذاب آیا۔ اور جب ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی قوم اسی طرح تباہ ہو گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں نے اصحاب یہی کہا، اور ان پر اس طرح ہوا کہ جب سخت گرمی کی وجہ سے یہ قوم جو تھی ایک بادل کے نیچے آ گئی، اور جب پوری کی پوری قوم بادل کے نیچے آ گئی تو اللہ پاک نے پھر اسے آگ برسائی، پتھر برسے، ساری کی ساری قوم وہیں پر تباہ ہو گئی۔ یہاں پر جو ہے وہ اصحاب یہ جو سورۃ الاعراف جو ہے، جو 8ویں پارے کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہے، اس کے بعد جو ہے 9ویں پارے سے جو ہے وہ سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ وہاں پر جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔